شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی بچی ہوئی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ شروع میں تو اس کے بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور کہا کہ آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، مگر تھوڑے دن بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ باپ کا ادب بھی نہ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو اپنے والد کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ باپ کو نہ ہی وقت پر کھانا ملتا اور نہ ہی کپڑے ملتے۔ آخرکار بوڑھا باپ بھی اپنے بیٹے سے تنگ آ گیا اور اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، لیکن جلد ہی دوسرا بیٹا بھی بڑے بیٹے کی طرح باپ سے بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی تو سسر کے ساتھ بدزبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم تو پہلے ہی پریشان تھے، مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب تم نے آ کر مزید پریشان کر دیا۔ بیچارہ بوڑھا باپ جلد ہی وہاں سے بھی چلا گیا۔ پھر وہ اپنے تیسرے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر جلد ہی وہاں سے نکل گیا۔ سب بیٹوں کے پاس ہو کر آنے کے بعد وہ اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس چلا گیا، لیکن بیچارے بوڑھے باپ کو وہاں پر بھی چین سے نہ رہنے دیا گیا۔ وہ وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کسی نے کہا میرے اتنے بچے ہیں، خرچہ زیادہ ہے، کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں خود غریب ہوں۔ والد نے سب سے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پر ترس کھاؤ، مگر کسی نے بھی پرواہ نہ کی۔ سب بیٹوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ باپ کو کسی اسکول میں بھیج دیا جائے، روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے، تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے۔ جب یہ بات لاچار باپ نے سنی تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں بھی کمزور ہیں، مجھے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی کا دے دیا کرو، میں چپ کر کے پڑھا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے باپ کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک اسکول میں زبردستی بھیج دیا۔ بیچارہ باپ روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک امیر آدمی گھوڑے پر وہاں سے گزرا۔ اس نے بوڑھے کو دیکھ کر گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ مظلوم باپ نے کہا کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ گھوڑ سوار نے کہا آپ اس عمر میں اسکول جاؤ گے؟ یہ تو آپ کے گھر میں آرام کرنے کے دن ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنی پوری کہانی سنائی تو اس امیر آدمی نے کہا بڑے میاں، اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر آپ غم نہ کرو، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر اس تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور صندوق بوڑھے کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ بوڑھا باپ صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جب دیکھا کہ باپ ایک صندوق بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور اس میں کوئی دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سب باپ کی خاطرداری میں لگ گئے۔ ہر ایک باپ کو اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد بوڑھے باپ نے کہا میرے بچوں، اپنی جوانی میں میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا، آج جو ادھر سے گزر ہوا تو خیال آیا، زمین کھودی تو صندوق ویسا کا ویسا ہی پڑا تھا، میری زندگی تک یہ یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا وہ اس دولت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ یہ سن کر 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ والد کو میں اپنے پاس رکھوں گا، دوسرا کہتا میں رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب خدمت ہوتی، سب اس کے کھانے، کپڑوں اور آرام کا بہت ہی خاص خیال رکھتے۔ اس طرح بوڑھے باپ کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ یوں ہی بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد ایک دن وہ بوڑھا باپ مر گیا۔ 5 بیٹوں نے مل کر بڑی شان سے اسے دفن کیا، شاندار فاتحہ کروائی، غریبوں میں خیرات دی۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کو کھولنے لگے، مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی 5 بھائیوں میں بحث ہونے لگی۔ ہر ایک یہی کہتا کہ میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے زیادہ حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ یہ سارا خزانہ سب بھائی آپس میں برابر میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ سب نے بڑی بے صبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی، مگر سب حیران و پریشان رہ گئے
جب اس تھیلی میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس نافرمان اولاد سے کہا کہ دیکھ لی اپنے بوڑھے باپ کی عقل، اسے اسکول بھیج رہے تھے مگر اسکول گئے بغیر اس نے تم سب کو کیسا مزیدار سبق سکھایا ہے۔ ہم کو چھاؤں میں رکھا اور جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ دوستو، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔